بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، تسکی کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ، جنت کرے گی تیری طلب میری بات مان، جنت نہ کر طلب تو نبی پر درود پڑھ۔ عید کے دن محبت کے ساتھ مل کر درود و سلام پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بعد از حمد و صلات قابل صد احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سفیر احمد نقشبندی۔ آپ دیکھ رہے ہیں عید کے دن کا خصوصی پروگرام وفاق نیوز کے زیر اہتمام عید اسپیشل۔ میں اپنے پروگرام اپنے ٹرانسمیشن عید اسپیشل میں اپنے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پاس موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے نیشنل کوچ اسکواش انٹرنیشنل اسکواش ریفری محترم جناب محمد آصف خان صاحب۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور عید کی بے انتہا مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ وطن عزیز پاکستان کے نور میڈیا پلس کے سی او، عظیم تجزیہ نگار، عظیم جرنلسٹ محترم جناب خرم ابن شبیر صاحب۔ میں آپ کو اپنے ٹرانسمیشن عید اسپیشل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عید کا پہلا دن ہے اور ہمارے پاس بڑی عظیم ہستیاں آج ہماری مہمان بنی ہوئی ہیں وفاق نیوز کے زیر اہتمام۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وفاق نیوز کے یہ جو زیر اہتمام پروگرام ہو رہا ہے عید اسپیشل، اور اس پروگرام کی سرپرستی فرمانے والی شخصیات میں وفاق نیوز کے سی او محترم جناب حسن محمود صدیقی صاحب شامل ہیں، ڈائریکٹر محترم جناب حافظ کامل حسین قادری صاحب شامل ہیں، بیہائنڈ دی کیمرہ ہمارے تمام احباب شامل ہیں۔ میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وفاق نیوز نے پورے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تینوں عشرے میں آپ کے لیے نعمت رمضان کا، مہمان رمضان کا خوبصورت پروگرام، خوبصورت ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف آج، کیونکہ ہمارے سوالات و جوابات بھی ہونے ہیں عید کے حوالے سے، اور خرم بھائی بھی تشریف فرما ہے، آصف بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے میں آصف بھائی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ اپنے گھر میں آئے تو آپ نے کیا کھایا؟ کیونکہ کھانے پینے سے آج ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا عید کو ہم نے بنانا ہے، اسپیشل بنانا ہے، تو اس کا آغاز فرماتے ہیں۔ جی بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وفاق نیوز والوں کو جی عید مبارک کروں گا، اسٹاف کو بھی، جی جی حافظ کامل صاحب کو بھی اور حسن صدیق صاحب کو بھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور جتنے بھی اور لوگ آپ اس نے مجھے بھی نہیں کی ابھی تک۔ صفی صاحب آپ کو بھی، آپ کو تھینک بھی، یو تھینک یو، جزاک اور اللہ۔ جتنے آپ کو بھی لوگ مبارک۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مسلم بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں، اور آج عید جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے، جی جی تو سب الحمدللہ۔ کو عید مبارک۔ اور دوسرا گلہ میرا یہ ہے کہ میں اتنا اچھا کھانا کھا رہا تھا اپنی وائف کا بنا ہوا، جی جی میٹھے میٹھے کھانے تھے اور کسٹرڈ بنے ہوئے تھے، جی جی، اور روسٹ بھی پڑا ہوا تھا، اور وہ واہ مجھے واہ، چھوڑنا پڑا اللہ اس اکبر۔ ٹرانسمیشن کے لیے۔ یہ تو حسن بھائی اور حافظ کامل بھائی کی محبت ہے، جو محبت آپ کو کھینچ کر ہمارے اس عید اسپیشل کے پروگرام میں لے کر آ گئی۔ جی بالکل، جی ہم حاضر ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اچھا، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عید کی خوشیاں ہمیں سیلیبریشن کس انداز میں کرنی چاہیے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں فیملی ہاں میں، جی اگر یہ ناراضگیاں دور کی جائے عید والے دن خاص طور پہ، ٹھیک ہے، تو یہ عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔
اپنوں میں بیٹھنا, ملنا, مذاق کرنا, یہی عید ہے. ہاں جی. اور جب ہم بچے تھے تو چلو پارکوں میں چلے گئے, جھولے وغیرہ کھا لیے, لیکن اب جب داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں تو ناراضگیاں دور کر کے مل بیٹھ کے ہنسی مذاق کرے تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ صلح رحمی کرنی چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنی چاہیے. بے شک. اور خرم بھائی, آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں, آپ بھی ماشاء اللہ عظیم جرنلسٹ ہیں, تو میرا یہی سوال آپ کے ساتھ بھی ہے کہ عید کی خوشیوں کو کس انداز میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میں تو اپنا اگر آپ کو بتاؤں, پہلے تو آپ کو بہت بہت زیادہ عید مبارک ہو. خیر مبارک. اس کے علاوہ وفاق کی پوری ٹیم کو بہت بہت عید مبارک ہو. ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کیا, رمضان کی بہترین ٹرانسمیشن, بہت اچھی ٹرانسمیشن ہوئی ماشاءاللہ سے. اچھا, عید کی نماز کے بعد ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے بچپن سے, ہماری جو مسجد ہے, مسجد کے بالکل سامنے ہماری بڑی پھپھو کا گھر ہے. سارے بھائی ہم جتنے بھی ہیں کزن, سب سے پہلے ان کے گھر جاتے ہیں, وہاں سوئیاں وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ کھا کے پھر اس کے بعد. یہاں پہ میں آپ کو روکتا ہوں, آپ نے اپنے پھپھو کے گھر میں پہلے کیوں جانا ہے؟ اصل میں ایک تو خاندان کی سب سے بڑی, اب تو وہ فوت ہو گئی, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, خاندان کی سب سے بڑی پھپھو ہے نا, مطلب اس وقت خاندان میں سب سے بڑے بزرگ ہستی ہے. پھر اس کے بعد اور دوسری مزے کی بات یہ کہ مسجد کے ساتھ بالکل دروازہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے چچا ہیں, چھوٹے چچا, چچا بشارت, ان کے ہاں ہمارا ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. پائے کے ساتھ ناشتے میں کیا ہوتا ہے؟ ناشتے پائے کے ساتھ اور چنے ہوتے ہیں, اسپیشل ناشتہ ہوتا ہے. ابھی کیا کھا کے آئے ہیں آپ؟ ابھی تو میں کھانے کا موقع کہاں دیا آپ نے. اچھا ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. ناشتے کے بعد پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا بڑے چچا کے گھر جاتے ہیں, پھر ساروں کے گھر جا کے تقریباً 12 بج جاتے ہیں. اس دفعہ آپ نے جانے نہیں دیا, تو باقی اس طرح کر کے ملتے ہیں ساروں کے گھر. ایک مطلب ہے کہ پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور انجوائے کرتے ہیں. سارے رشتہ داروں کے گھر, محلے داروں کے گھر جتنے بھی ہیں, آنے جانے کا چکر لگا رہتا ہے. پھر اس کے بعد سارے دوستوں کے گھر جاتے ہیں. کیا بات ہے. پھر وہ دوست سارے آتے ہیں, اور عید پہ اسپیشل طور پہ ہمارے ہاں ایک ڈش بنتی ہے جسے لب شیری کہا جاتا ہے. لب شیری. لب شیری, اور لب شیری سے مراد بھی منہ میٹھا والی بات ہے. کیا بات ہے, کیا بڑی جاندار قسم, بڑی مزے کی ہوتی ہے. تو ہمیں آپ کھلائیں گے؟ جاؤں گا گھر تو پھر آپ انشاءاللہ آپ کے لیے بندوبست کریں گے. اور یہ بڑے ہی اس طرح اہتمام کرتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے ہمارا عید کا ہوتا ہے. تو میں دوستوں سے بھی یہی کہوں گا کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو سب سے زیادہ اچھی عید کا سلسلہ ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ, کیونکہ رشتہ دار ہر خوشی اور غمی میں آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. لیکن ناظرین کرام, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں نے اہل علم سے یہی سنا ہے کہ یتیم بچوں کو اپنی طرف سے کپڑے دیتے تھے, ان کی خوشیاں دوبالا ہو جایا کرتی تھی. تو اس بارے میں جو ابھی ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں مشکلات کافی ساری ہو چکی ہیں. ہم اپنے رشتہ دار احباب کو تو دیکھتے ہیں, لیکن جو احباب جو استطاعت نہیں رکھتے, تو ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. جو صلہ رحمی کا تصور ہے نا, وہ بیسیکلی ہے تو رشتہ داروں سے ہی ہے, کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ہی دیکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی ایسا غریب بندہ ہے جو اچھے طریقے سے عید نہیں گزار سکتا, تو اس کے ساتھ تعاون کریں سارے. لیکن تعاون اس طرح کریں کہ وہ عید والے دن جب خوشی منائے تو اس سے یہ نہ لگے کہ فیل نہ ہو کہ ہاں جی فلاں بندے نے اس کے ساتھ تعاون کیا, فلاں بندے نے تعاون کیا, یعنی کہ وہاں پر احساس کمتری بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات. پھر اگر آپ کے خاندان میں سارے ایسے افراد ہیں کہ جو مطلب ہے کہ یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ ہمسائے محلے داروں کو دیکھیں, پھر اس کے بعد باقیوں کی بار آتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اگر نہ بھی ہو, فرض کریں نہ بھی ہو, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے لیکن جو آپ سے تھوڑا سا کمتر ہے, اس کے پاس جانا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. ناظرین کرام, اپنے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ عید کی نماز کے بعد آپ جب گھر میں آئے تو آپ نے کھانے میں کیا کھایا. وفاق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ عید کی بہت بہت مبارک ہو. آصف خان صاحب, آپ نے 10 سال یو کے میں گزارے ہیں, وہاں پر بھی عید آپ نے منائی ہوگی. ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان کی عید اور وہاں کی عید میں کیا فرق ہے, کیونکہ ہمارے دیکھنے والے کافی سارے پردیسی بھی ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہیں, تو ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں. دراصل جو پردیس ہے, پردیس کی عید تو میں کہوں گا کہ دشمن کو بھی اللہ نے دکھائے. اللہ اکبر. کیونکہ جو عید ہے وہ اپنے دیش کی عید ہے, اپنے رشتہ داروں کی عید ہے. پردیس میں چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کسی اور. جی بالکل ایسے ہی ہے. پردیس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں
تو وہاں پہ صرف کام کام کام. واہ. تو ہمیں جو ہے نا عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کام پہ جانا پڑتا ہے. تو جو مزے عید کے دن بھی کام پہ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جو مزے عید کے پاکستان میں یا اپنے وطن میں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. کہیں پہ بھی. تو ایک کوئی انٹرسٹنگ سا واقعہ بتائیں. 10 عیدیں آپ نے یو کے میں کی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو عید پر ہوا ہوگا آپ کے ساتھ. ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا وہ بات شیئر کیجیے. دراصل وہاں پہ میلوں کا بہت پروگرام ہوتا ہے. وہاں پہ میلوں کا جو میرپور کشمیر کے جو لوگ ہیں جی یہ ان چیزوں میں بڑے آگے ہیں. تو انٹرسٹیڈ ہیں. وہاں پہ میلے وغیرہ لگتے ہیں. وہاں پہ بازو کا زور زمائی کا ویٹ لفٹنگ کا یہ وہاں پہ مقابلے ہوتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے. ہاں جی وہاں پہ کیا بات ہے. ناظرین کرام یہاں پر بھی پاکستان میں بھی تو میلے ہوتے تھے. تو ابھی بھی اگر کہیں پر کوئی موقع مل جائے تو کہیں پارکوں میں یا کھلے میدانوں میں میلے وغیرہ ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام میرا ایک گلہ رہتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں نماز پڑھنے کا ہر انسان کو شوق ہوتا ہے. میں وفاق نیوز کے چینل سے یہی آپ سب کو پیغام دوں گا کہ جیسے آپ رمضان میں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح عید کے دن بھی آپ نماز پڑھیں. باقی ایام میں بھی نمازیں پڑھیں. نماز فرض ہے اور عید تو خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ناظرین کرام بڑھتے ہیں کلام کی طرف. آصف خان صاحب پہلا کلام کون سا شامل کریں گے؟ پنجابی کا کلام ہے جی جتھے مدنی دا. کیا بات ہے. اور الحمدللہ خوشی ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو ناظرین کرام ہم تو حضور کا ذکر ہی کرتے ہیں. بسم اللہ کریں. بسم اللہ کریں. جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے ٹر چلیے تھے کوئی نہ تیرا نی جندڑیے ٹر چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے ٹر چلیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی جانا مدینے نوں اسی جانا مدینے نوں ملنا عربی نگینے نوں ہویا شوخ ودیرا نی جندڑیے ٹر چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے ٹر چلیے. سارے قافلے ٹر گئے نے سارے قافلے ٹر گئے نے کسے بھی مینوں پوچھیا بھی نہیں پایا شور بتھیرا نی جندڑیے ٹر چلیے. جا کے چماؤ نہ تھا جا کے چماؤ نہ تھا جتھے سونے لائیاں تلیاں بڑا دل کرے میرا نی جندڑیے ٹر چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام یقیناً عید کے دن آپ کو حضور کی نعت سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا. کومنٹ میں لازمی بتائیے گا. ناظرین کرام آج ہمارے مہمانوں میں ایک مہمان وہ بھی ہیں جنہوں